آپ نے اپنی ایجوکیشن کا اسٹارٹ کہاں سے لیا اور کتنی ایجوکیشن حاصل والد صاحب نے اتنی اجازت نہیں دی کہ امتحان کے بعد میں گھر رہوں. انہوں نے کہا نہیں مدرسے میں جانا ہے. کی؟ ایران کا جو سفر کیا ایجوکیشنل سفر تھا وہ آپ کا وہ کیسا رہا اور اس میں ہمیں کیا مشکلات فیس کی اور کتنا عرصہ آپ نے ایران میں رہا؟ ایران کا سفر کیا اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں 1981 میں ایران گیا. اس وقت جب ایران میں انقلاب اسلامی رونما ہو چکا تھا. جتنا پاکستان میں پڑھا تھا ابتدائی 2 سال میں ہی میں نے جب تک دانشگاہ علوم اسلامی رضوی میں میرا داخلہ نہیں ہوا تو میں نے اس کو سارا ریویو کر لیا. 22 گھنٹے ہم پڑھتے تھے, 2 گھنٹے ہم ریسٹ کرتے تھے. ان 22 گھنٹوں میں صرف نماز یا کھانے کا وقفہ یا حرم میں زیارت کا وقفہ کرتے تھے, باقی سب ہم لگاتار پڑھتے تھے. تدریس کے علاوہ میں نے نماز پڑھانا, جمعہ پڑھانا, جمعے کے خطبات وہاں سے ہی میں نے شروع کیے. عیدین پڑھانا, مجلس پڑھنا اور خطابات کرنا مختلف پروگرام میں, وہ میں نے وہاں سے بہت بچپن تھا تو لیکن میں نے وہاں شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فضا قریشی اور ایک بار پھر سے آپ کو اپنے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ ہم بڑی بڑی شخصیات سے ملتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اس مقام پہ کیسے پہنچ گئی, اور اسی طرح آج ہمارے ساتھ علامہ عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں اور آج ہم ان کی زندگی پہ بات کریں گے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچے, انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا, کیسے ایجوکیشن حاصل کی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم آغا. علیکم السلام. آغا, جاننا یہ چاہوں گی کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے, آپ کی زندگی کا سفر کیسا گزرا اور اسی کے ساتھ آپ نے کتنی ایجوکیشن حاصل کی اور کہاں کہاں سے کی. تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن کا اسٹارٹ کہاں سے لیا اور کتنی ایجوکیشن حاصل بہت شکریہ. میں آپ نے کہا ہے, میں یہ تو نہیں کہتا میں بہت بڑا آدمی بن گیا. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک دینی طالب علم ہوں اور ایک ایسی سوچ رکھنے والا ہوں جو اس معاشرے کی دنیا میں اصلاح ہونی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کسی حد تک مکتب اہل بیت کے لیے اور دین مبین اسلام کے لیے اللہ نے شرف عطا فرمایا, جدوجہد کر رہا ہوں. تو میں عرض کروں کہ ہمارا جو اصل علاقہ ہے وہ ضلع اٹک پنجاب, تحصیل جنڈ ہے اور گاؤں جھمٹ ہے. میں نے بنیادی تعلیم جو ہے پرائمری کی میں نے اپنے گاؤں سے حاصل کی. وہاں ہی اپنے والد صاحب, والدہ, دادی اماں, باقی بزرگان جو ہے ان کی زیر سرپرستی بہت خوبصورت انہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی, جدوجہد کی. اس مشکل معاشرے میں رہ کر بنیادی طور پر ہمارا جو فیملی ہے, خاندان ہے, وہ زمیندار فیملی ہے, اپنی زمینیں ہیں. والد صاحب بہت بڑے زمیندار تھے علاقے کے, تو ان کی اپنی سوچ تھی, ایک دینی سوچ. اور یہ نہیں کہ کوئی میرے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہوا, ابتدا سے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کو عالم دین بناؤں گا. مذہبی حوالے سے بہت ہی مذہبی انسان تھے, خدا نے ان کو شہادت کا درجہ بھی عطا فرمایا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کی اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدترین دہشت گردوں کے ہاتھوں ان کو شہادت دی ہے. تو انہوں نے ہماری تعلیم میں بڑی محنت کی ہے. پرائمری ہم نے اپنے گاؤں جھمٹ میں پڑھا ہے اور اس کے بعد ساتھ کوئی 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے چھب ایک گاؤں, وہاں چھٹی سے لے کر 10ویں تک میٹرک تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی. اس عمر میں آپ اندازہ کریں, میں والدین کے صبر حوصلے پہ اور ہمت پہ ان کو داد دیتا ہوں کہ اور بھی بچے تھے, صرف میں نہیں تھا. ہم صبح سویرے یہ 5-7 کلومیٹر پیدل چل کر وہاں جاتے تھے, اور سردی ہو گرمی ہو ہم دن کو 2 بجے واپس پیدل چل کے آتے تھے. بہت زیادہ محنت کی ہے, بہت زیادہ مشکلات بھگتی ہیں اس تعلیم میں. یہ جو 6ویں چھٹی سے لے کر 10ویں تک تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے میٹرک وتھ سائنس 1976 میں ہم نے مکمل کی. اور مکمل کرنے کے بعد ہم 1 اپریل 1976 کو میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, یعنی مارچ میں امتحان ہوتے ہیں نا میٹرک کے, والد صاحب نے اتنی اجازت نہیں دی کہ امتحان کے بعد میں گھر رہوں. انہوں نے کہا نہیں مدرسے میں جانا ہے, جو ہدف ہے اس کو اچیو کرنا ہے, اور مسلسل وہ رہنمائی فرماتے رہے. ہماری جو دادی اماں تھی ان کا ذکر نہ کروں تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا. والدہ محترمہ آتا حیات ہے, دادی اماں, والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اجر عطا فرمائے. ہم نے پھر جو ابتدائی مدرسے میں داخلہ لیا, شیخ الجامع علامہ اختر عباس رجفی رحمۃ اللہ علیہ,
بہت بڑے جید عالم دین تھے، پاکستان کے بلوچ تھے۔ کوٹدو میں انہوں نے جامعۃ الشیعہ دارالتبلیغ جامعۃ الشیعہ بنایا تھا، بہت بڑا مرکز۔ وہاں ہم جا کر داخل ہوئے اور ابتدائی تعلیم ہم نے انہیں سے حاصل کی، دیگر اساتذہ بھی تھے۔ اور پھر ہم نے فاضل عربی جو ہے 1980 میں جامعہ مخزن علوم الجعفریہ شیعہ میانی ملتان، علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب، موجودہ جو علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب ہیں، ان کے والد بزرگوار، ہم نے ان کے پاس تعلیم حاصل کی۔ اور ایک میں سمجھتا ہوں انتہائی قیمتی ہیرا، جن کو ہم زین الاتقیاء کہیں، اور بہت بڑے عبادت گزار اور مخلص انسان تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے لے کر اب تک، یہ دیکھیں نا 1980 سے لے کر اب تک 2026 ہو چکا ہے، تقریباً 46 47 سال ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہم پہ اثرات ہیں کہ ہم الحمدللہ مذہب کے لیے کام کرنا، نظریے کے لیے کام کرنا، ہم ہر مادی مفاد سے بالاتر ہو کے کام کرتے ہیں، یہ ان کی سوچ تھی۔ انہوں نے ہمیں یہ سوچ دی اور تربیت کی اچھی، اور وہ جو بنیاد انہوں نے رکھی، اللہ کا شکر ہے آگے بھی جتنے اساتذہ ہمیں ملے، ہم بڑے کامیابی سے ان سے درس حاصل کیے۔ اور پھر ملتان میں میں نے شرح لمع مکمل کی، وہاں پڑھا، اور ادھر ہی میں نے فاضل عربی کا امتحان دیا۔ فاضل عربی کے امتحان میں ہمارے بہت سے اور بھی ساتھی تھے، الحمدللہ ہم نے ممتاز طالب علم کے طور پر فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہم نے وہاں۔ اور اس کے بعد ہم نے لاہور میں جامعۃ المنتظر کا ایک ذیلی ادارہ تھا، اس زمانے میں ضیاء الحق کا دور چل رہا تھا، اور اس میں انہوں نے اسلامی حکومت قائم کرنے اور اسلامی عدالتیں قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک کورس شروع کرایا تھا، فیصل ٹاؤن کلیت القضاء بنایا تھا، قضاوت کا کورس وہ کر رہے تھے، ججز کا کورس۔ الحمدللہ ہم نے وہ بھی وہاں مکمل کیا۔ اور یعنی ایک وہ سوچ تھی علماء کی کہ اگر اسلامی نظام عدل قائم کرتا ہے ضیاء الحق صاحب، تو ہمارے پاس اسلامی ججز اپنی فقہ کے مطابق ہونے چاہیے۔ وہ کورس ہم نے مکمل کیا، اور پھر وہ کورس کر کے ہم پھر ایران چلے گئے۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی کہ یہاں جنوب پنجاب میں میلسی ہے، 20 سال کی عمر میں میلسی میں ایک مدرسہ ہے باقر العلوم، آپ کو وہاں پرنسپل بنا کر بھیجتے ہیں۔ میرے لیے بڑا تعجب آور تھا کہ میرے چہرے پہ ابھی تک داڑھی بھی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا کہ آغا صاحب میں ابھی بچہ ہوں، پرنسپل۔ انہوں نے کہا پرنسپل ہی جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھتی کہ فلاں بچہ ہے یا بڑا ہے، آپ قابلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، آپ جائیں۔ میں 1 سال وہاں پرنسپل کے طور پہ خدمات انجام دی، اور اس کے بعد میرا ویزا آیا اور میں پھر ایران پڑھنے کے لیے گیا۔ مجھے فخر ہے، باقی بھی بعض اساتذہ جن پہ بہت بڑا علامہ سید شیر علی شاہ نقوی، قائد محترم علامہ ساجد نقوی صاحب کے بڑے بھائی تھے، ان سے ہم نے علوم عرب جو ہے، ادبیات عرب وہ حاصل کیے، اور وہ بہت کامیاب انسان تھے، بڑی ان کی بھی محنت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اساتذہ میں ظاہر ہے وہ مولانا وسیع حیدر خان مرحوم ہو گئے، وہ مولانا غلام حسن امانتی، وہ یہ لوگ، مولانا علی شیر مرحوم، یہ لوگ بھی تھے۔ بڑے انہوں نے محنت کی ہمارے ساتھ، اور ہم الحمدللہ پاکستان سے ہی بھرپور انداز میں تیار ہو کے گئے تھے۔ میں جب ایران جانے لگا تو میرے پاس وہ لیٹر موجود ہے علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب کا۔ پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں برجستہ ترین چند علماء 2 3 تھے، ان میں ان کا نام آتا ہے۔ انہوں نے جو مجھے لیٹر دیا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ فارسی میں لکھا تھا کہ ایشون ای قدر ذہین و فتین ہستن کہ اگر تحصیلات شون ادامہ داشتے باشد او وقت دور نیز کی بدرجہ اجتہاد می رسن۔ آگے یہ اتنے ذہین و فتین ہیں کہ اگر اپنی تعلیم کو جاری رکھیں تو یہ بہت جلد مجتہد بن جائیں گے، درجہ اجتہاد تک پہنچ جائیں گے۔ ان کی حوصلہ افزائی تھی، ان کی تربیت تھی، ان کی ہدایات تھی، ان کی رہنمائی تھی۔ مجھے ان نے جاتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی، اس میں یہ فرمایا کہ آپ بڑی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ جائیں گے ایرانی بڑے بڑے اساتذہ اور آیت اللہ حضرات پاس پڑھیں گے، تو وہاں چپ کر کے نہیں بیٹھا کریں، کلاس میں جو بھی سوال آئے نا، آپ نے اٹھ کر وہاں سوال کرنا ہے۔ جو آپ کا پاکستان کا ایجوکیشن کا سلسلہ تھا، جب وہ ختم ہو اس کے بعد آپ نے ایران کا جو سفر کیا، ایجوکیشنل سفر تھا وہ آپ کا، وہ کیسا رہا، اور اس میں آپ نے کیا مشکلات فیس کی، اور کتنا عرصہ آپ نے ایران گزارا؟ جی، پاکستان کا جو ہمارا تعلیم کا سفر تھا وہ یہاں ختم ہوا۔ ہم نے فاضل عربی کیا یہاں، اسی بیس پہ ہمیں ایم اے اسلامیات کی سند جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن پاکستان سے ملی۔ تو ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات جو ہے وہ بھی
ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہم نے ایران کا سفر کیا، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں 1981 میں ایران گیا، اس وقت جب ایران میں انقلاب اسلامی رونما ہو چکا تھا۔ وہ کیا خوبصورت ماحول تھا جب ہم یہاں سے چلے بائی روڈ ایران پہنچے۔ جب ایران کے بارڈر کے اندر گئے تو بہت ہمارے لیے حیران کن تھا کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا تو وہاں چوک چوراہوں پہ جو پولیس والے کھڑے ہوتے تھے جناب، وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے، وہ بھی وہاں اذانیں دے رہے تھے۔ یعنی ایک ماحول تھا نماز کا، روحانیت کا، الہی خدمت کا، اور ایک خدائی پیغام کا، ایک اتنا بڑا انقلاب میں سمجھتا ہوں جو صدیوں بعد ایک انقلاب رونما ہوا۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس انقلاب کے زیر سایہ ہم وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1981 میں ہم وہاں پہنچے۔ البتہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس ملک کا بھی ایک سسٹم ہے، نظام ہے، جو حوزہ علمیہ ہے۔ یہاں سے جب میں گیا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں قوم مقدسہ جاؤں گا، اور میرے لیے داخلے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن ہمارے علامہ سید محمد تقی نقوی ظاہر ہے ہمارے استاد کے فرزند تھے اور ہم سے سینئر تھے، وہ قم میں تھے، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ظاہر ہے میں نے مشہد میں زیارت کی، پھر میں قم گیا زیارت کے لیے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ قم میں داخلہ نہ لیں، آپ مشہد مقدس میں داخلہ لیں، کیونکہ انقلاب اسلامی کے رونما ہونے کے بعد جو بزرگان کا فیصلہ ہوا ہے کہ پہلی یونیورسٹی جو دینی اور دنیاوی دونوں حوالے سے ہوگی، وہ مشہد مقدس امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں بن رہی ہے۔ اور اس کے لیے جو میٹنگ ہوئی ہے اور جو فیصلہ ہوا ہے، اس میں آیت اللہ بہشتی شہید رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ امام خامنئی، اس وقت ظاہر ہے وہ رہبر تو نہیں تھے، وہ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی اور دیگر بزرگان نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں ایک بڑی یونیورسٹی دانشگاہ علوم اسلامی رضوی وہاں بنائیں گے۔ وہ وہاں بنے گی تو بہتر ہے کہ آپ مشہد مقدس کے حوزہ علمیہ میں داخلہ لے لیں اور وہاں ہی اپنی تعلیم جاری رکھیں، اور جب یہ یونیورسٹی بن جائے تو وہاں اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ امتحان دیں گے تو آپ پاس بھی ہو جائیں گے اور آپ کا داخلہ وہاں ہو جائے گا، اور یہ بہت اچھا ہوگا کہ دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی آپ کی وہاں سے حاصل ہو جائے گی۔ تو میں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مشہد مقدس کا سفر کیا، اور وہاں میں نے اپنی تعلیم شروع کر دی حوزہ علمیہ مشہد مقدس میں۔ تو اس وقت ظاہر ہے زندگی کی مشکلات تو بہت زیادہ تھی کہ ابتدا میں داخلہ اور باقاعدہ رسمی طور پر وہاں کا اقامہ اور قانونی پروسیس جو تھا، اس میں مجھے 2 سال لگ گئے۔ 2 سال میں گھر نہیں آ سکا واپس، اور 2 سال بعد جب اقامہ لگا تو بہت تڑپ تھی گھر جانے کی والدین، اور اس زمانے میں ٹیلی فون بھی زیادہ نہیں ہوتے نا، گاؤں میں فون کہاں ہیں، وہی لینڈ لائن جو تھی وہ تھی، اور گاؤں میں وہ نہیں تھا۔ خط و کتابت ذریعے ایک خط وہاں سے چلتا تھا، 1.5 مہینے بعد یا مہینے بعد یہاں پہنچتا تھا، یہ لکھتے تھے 2 مہینے بعد، یعنی کہ گھر کی خبر ہمیں ہوتی کہ کیا حال حوال ہے۔ بسا اوقات فوتگی ہو جاتی لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا صورتحال ایسی۔ وہ زندگی ہم نے گزاری، لیکن اپنی تعلیم پہ ہم نے بھرپور توجہ دی۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے وہاں جتنا پاکستان میں پڑھا تھا، ابتدائی 2 سال میں ہی میں نے، جب تک دانشگاہ علوم اسلامی رضوی میں میرا داخلہ نہیں ہوا، تو میں نے اس کو سارا ریویو کر لیا ایک دفعہ۔ وہاں ایک خوبصورت سسٹم تھا کہ جتنے کورسز ہیں نا، وہ جو میں یہاں پاکستان پڑھا تھا، وہ پہلی کلاس سے لے کر لمتین تک، اور اس کے بعد جو سارا سلسلہ ہے وہ وہاں وہ باقاعدہ ایک بینک بنے ہوئے تھے، وہ جو کیسٹیں ہوتی تھیں وہ وہاں ملتی تھیں، اور وہ لے کر اپنا کورس بے شک آپ جس وقت چاہیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی لازمی نہیں ہے کہ 1 سال کا کورس آپ سال میں، آپ سال کورس 6 مہینے میں بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے وہ کیسٹیں لے کر کچھ اساتید سے وہ ایک دفعہ پھر وہ 5 سال کا جو کورس ہے وہ سارا ریویو کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے حوزہ علمیہ میں امتحان دیا، الحمدللہ ہمارا داخلہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد جس وقت ہم نے دانشگاہ علوم اسلامی رضوی جب مکمل ہو گئی تو انہوں نے پہلے داخلوں کا اعلان کیا۔ پہلا سال جو داخلے کا غالباً 1984 میں تھا، یا 83 84 میں تھا میرے خیال میں۔ 84 میں ہم نے وہاں امتحان دیا داخلے کا، دانشگاہ علوم اسلامی اسلامک رضوی یونیورسٹی۔ یہ حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے خرچے پہ چلتی ہے، ان کے زیر نظر ہے، مکمل خوبصورت جدید ترین نظام اس میں موجود ہے۔ تو اس میں ہم نے بڑی محنت کی۔ امتحان میں آپ کو عرض کروں کہ جس وقت امتحان داخلے کے شروع ہوئے تو ہم نے وہاں 2 3 دوست تھے، ہم نے وہاں جو محنت شروع کی، 22 22 گھنٹے ہم پڑھتے تھے، 2 گھنٹے ہم ریسٹ کرتے تھے، ان 22 گھنٹوں میں صرف نماز،
یا کھانے کا وقفہ یا حرم میں زیارت کا وقفہ کرتے تھے، باقی سب ہم لگاتار پڑھتے تھے۔ بہت محنت کی، یعنی محنت اتنی کی کہ جب آخری پیپر ہم دے کے واپس آئے تو ہماری آنکھیں سرخ تھیں، سوجی ہوئی تھیں، اور پھر ہم نے سکون کی نیند سوئے، لیکن امتحان بہت اچھا ہوا۔ جتنے پیپر، یعنی جتنا ہم نے پاکستان میں کورس پڑھا تھا، پہلی سے لے کر 5 سال تک مکمل لمتین تک، اور باقی بھی کچھ چیزیں تھیں جو دین دنیاوی تعلیم پڑھی تھی، اس کے پیپر بھی تھے، لیکن ہم نے اپنی محنت سے بہت اچھا امتحان دیا۔ مجھے یاد ہے 13 طلبہ تھے پاکستانی جن نے امتحان دیا تھا۔ 2 مہینے بعد رزلٹ آنا تھا، تو میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہا تھا، ایک اور دوست تھے، وہ کوئی دوست تھے فیملی کے ساتھ، انہوں نے اپنا گھر لیا ہوا تھا اور اوپر ہم نے کمرہ ان سے ہائر کیا ہوا تھا، لیکن مشکلات مالی اتنی تھی کہ وہاں ہم نیچے چٹائی بچھا کر اور اندر ہی ایک ہیٹر گیس والا جلا کر اسی پہ کھانا پکاتے تھے، وہاں ہی سوتے تھے، وہاں ہی پڑھتے تھے، سارا ہم نے محنت کی۔ تو 2 مہینے بعد میں اوپر تھا، تو نیچے جو فیملی تھی نا، سید تھے ہمارے ملتان کے عالم دین، اچانک ان کا ایک بیٹا تھا چھوٹا 8-9 سال کا، وہ بھاگا بھاگا اوپر آیا اور مجھے کہا کہ آپ کو بہر پولیس بلا رہی ہے۔ میں تو بڑا گھبرا گیا، ہم تو بچے تھے، پولیس کا نام سن کے کہ بہر پولیس کے بھائی یہ کہتے ہیں وہ پولیس آئی ہوئی ہے، بہت ساری گاڑیاں آئی ہوئی ہیں ان کی، اور وہ جناب آپ کو بہر بلا رہے ہیں۔ تو میں ڈر ڈر کے بہر گیا کہ پولیس میرے دروازے پہ کیوں آ گئی، میرے ساتھ کیا کام ہے؟ تو میں گیا بہر، تو پولیس والا بڑے ادب سے مجھے ملا، کہا آگے عارف واحدی آپ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا ٹھہریں۔ میں وہاں ٹھہرا تو ایک بڑی گاڑی تھی، اس سے ڈاکٹر مصطفی جو دانشگاہ علوم اسلامی کے رئیس تھے، وائس چانسلر، وہ نکلے اور ان کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ وہ آئے اور مجھے کہا عارف واحدی آپ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں، آپ نے پوری یونیورسٹی میں جو اتنے زیادہ 1000 سے زیادہ طلبہ تھے جن نے داخلے کے امتحانات دیے ہیں، ان میں صرف ہم نے 130 لڑکے لینے ہیں، ان میں آپ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، داخلے کے امتحانات میں آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ پہلی پوزیشن ایک افغانی جوان نے حاصل کی ہے، وہ بھی ایسے ہوا ہے کہ 19.54 نمبر آپ کے آئے ہیں، 19.64 اس کے آئے ہیں۔ یہ اشاریہ 10 میں اس کے زیادہ اس لیے ہے کہ اس کی فارسی آپ سے اچھی تھی، اس نے فارسی میں لکھا تو ظاہر ہے، ورنہ تو آپ کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان سے ہمیں ایک ایسا لائق جوان مل گیا ہے، اور ہماری جو ہے وہ اس پوزیشن میں، تو میں خود مبارکباد آپ کو دینے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا اوپر آئیں چائے پیتے ہیں، تو وہ بڑے ماشاءاللہ ایک خضوع خشوع، اور یعنی دیکھیں نا، میں وہاں ایک خوبصورت ماحول دیکھا ہے، کتنی بڑی بڑی شخصیات، جیسے خود رہبر انقلاب کو دیکھیں، اوزات علمیہ صدر محترم کو دیکھیں، وہ کبھی ان میں غرور تکبر نہیں ہے، نہ ان کا وہ پروٹوکول ہے۔ وہ آ گئے اوپر، اور جب ہمارے کمرے میں آئے نا، تو ہمیں بھی شرم آ رہی تھی کہ بٹھانے کی صحیح جگہ نہیں تھی، وہ چٹائی تھی جہاں ہم بیٹھ کے، بستر تھے، کوئی سرانے تھے پرانے ادھر بٹھایا، تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا آپ یہاں رہ کے اتنی محنت کی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا آپ کو سلام ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے الگ کمرہ ہم نے رکھ دیا، جو لڑکوں نے پوزیشن لی ہے ان کے لیے الگ کمرے یونیورسٹی میں ہوں گے، آپ انشاءاللہ پرسوں باقاعدہ اعلان ہوگا، میں خود آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، آپ آ جائیں گے وہاں، اور پرسوں ہی آپ کو کمرہ الاٹ ہو جائے گا یونیورسٹی میں، اور آپ وہاں رہیں گے، ہمارے پاس مکمل سارا نظام۔ اللہ کا شکر ہے، ہر قسم کے وسائل اس یونیورسٹی میں انہوں نے ہمیں مہیا کیے، اور ہر کمرے میں 2 اسٹوڈنٹ یا 3 تھے، لیکن جو پوزیشن جن نے حاصل کی ان کو ہر ایک کو الگ ایک کمرہ ملا، ایئر کنڈیشن کمرہ تھا، اندر الماری کتابوں کی بھی تھی، ٹیبل کرسی بھی تھی، ٹی وی بھی لگا ہوا تھا، ٹیلی فون بھی ایک لگا ہوا تھا، بہت خوبصورت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں آج کے اسٹوڈنٹ کو، آج کے جوانوں کو جو پڑھ رہے ہیں، کہ محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی، میں نے وہاں سے، مجھے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم نے کہاں سے سفر شروع کیا، ایک غریب گھرانے سے، یہاں سے پڑھ کے اس گاؤں سے نکلے، وہاں گئے، اپنی محنت کے ساتھ، اللہ کا شکر ہے، اور والدین کی دعاؤں کے ساتھ ہم نے، اور اساتذہ جو پاکستان میں تھے ان کی محنت واقعاً بہت بڑی محنت تھی، ہم وہاں پہنچے، اور الحمدللہ وہاں ہم نے دانشگاہ رضوی میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ میں نے ظاہر ہے وہاں وہ جو لمتین کے بعد کورس ہوتا ہے، اصول فقہ کی کتابیں، رسائل اور کفایہ وہاں مکمل کی، مقاصد وہاں مکمل کی، اس کے علاوہ جو ساتھ دانشگاہ میں نے کورس رکھے، وہ یہ علوم قرآن اور تفسیر قرآن میں نے اسپیشلائز کیا، وہ سب چیزیں، اور اس کے علاوہ اس وقت قائد شہید علامہ سید عارف حسین حسینی وہاں تشریف لائے، تو ہم نے خصوصی طور پر دانشگاہ رضوی میں ان کا پروگرام رکھا، ان کا بڑا جو حال تھا اس میں، اور
تمام ایرانی، افغانی، پاکستانی، چائنیز طلبہ جو وہاں تھے ان سب کو دعوت دی، اساتید اور وائس چانسلر بھی آئے اس میں، تو وہاں بہت ان کا خوبصورت خطاب ہوا۔ لیکن بعد میں جب وہ میرے کمرے میں آئے تو وہ حیران رہ گئے کہ اللہ نے آپ کو تو بڑے وسائل دے دیے، اب آپ پڑھیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ سب مشورہ یہ ہے کہ دانشگاہ کے جو کورس جو ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں ان میں 2-3 زبانیں بھی ہیں۔ اس میں پرشین تو ہمیں اب آتی ہے، ہم نے 2 سال میں سیکھ لی ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان ہے، عربی بھی کسی حد تک آتی ہے، ہم نے پاکستان میں پڑھی ہے لیکن بول چال نہیں ہے۔ عربی ہے، فرانسیسی ہے، جرمن ہے اور ساتھ انگلش زبان ہے۔ آقا نے مجھے فرمایا کہ آپ عربی اور انگلش رکھیں، پاکستان میں نہ جرمن چلتی ہے نہ فرانسیسی چلتی ہے، آپ پاکستان میں انگلش چلتی ہے، آپ عربی اور انگلش جو ہے وہ رکھیں۔ پاکستان میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے جب کسی کانفرنس میں، سیمینار میں کوئی ہوتا ہے کہ انگلش سپیکر کوئی چاہیے تو اس وقت ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہوتا، تو آپ یہ 2 زبانیں رکھیں۔ فارسی آپ کو آلریڈی آتی ہے، ہم نے وہ زبانیں رکھی ہیں، الحمدللہ بڑی کامیابی سے ہم نے پڑھی، حتیٰ اس وقت جو ہماری دانشگاہ میں بسا اوقات بعض سیاسی لیکچر بھی ہوتے ہیں، اس وقت کے وزیر خارجہ آج راہبر کے مشیر ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، بزرگ ہیں، ڈاکٹر ولایتی جو وزیر خارجہ رہے ہیں، اس وقت وزیر خارجہ تھے، وہ آتے تھے، خارجی امور، عالمی امور، سیاسی جو ہے وہ اس پہ وہ لیکچر دیتے تھے، لیکچر وہ انگلش میں دیتے تھے تو آگے ہم بھی پھر انگلش میں سوال کرتے تھے، اور اسی لیکچر کا حصہ تھا بسا اوقات جو مختلف مضامین مختلف بچے آ کر سناتے تھے، اس میں پاکستان کی آزادی کے حوالے سے اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے لیکچر میرے ذمہ لگتا تھا، کیونکہ وہ جو دانشگاہ میں پہلے اسٹوڈنٹ داخل ہوئے نا پاکستانی، اس سے صرف واحد میں ہی پاس ہوا تھا۔ وہ باقی بعض بچے پھر وہ بعد میں بعض پیپر رہ گئے تو وہ دے کر آ گئے، لیکن الحمدللہ ابتدائی میں صرف میں پاس ہوا۔ تو اس کے بعد ان کے جو کورسز ہیں وہ بہت اچھے رہے، ہم نے سارا، یعنی میں نے وہاں درس اجتہاد مکمل کیا، حوزہ علمیہ میں پڑھتا رہا، دانشگاہ رضوی میں پڑھتا رہا۔ میں نے اصول فقہ کا خارج جو ہے وہ حوزہ علمیہ مشہد میں نے 10 سال میں 11 سال میں نے مکمل کیا، اور فقہ کا درس خارج جو درس اجتہاد ہوتا ہے وہ بھی میں نے 10 سال پڑھا ہے جناب۔ اس کے بعد میرے اساتید جو ہے ان کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ میرے بہت ہی عظیم استاد آیت اللہ رضا زادے، جو وہاں مشہد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے پاس میں نے اصول فقہ بھی مکمل کی، اور اصول فقہ سے جو پہلے کفایت الاصول ہے وہ بھی میں نے ان کے پاس پڑھی۔ وہ اتنے شفیق تھے، اور اس کی شفقت کی ایک وجہ بھی یہ تھی کہ میں کلاس میں قبلہ گلاب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق میں جہاں سوال ہوتا میں کھڑا ہو کے سوال کرتا، بعض بچے شرماتے نہیں کرتے، میں کرتا تھا جناب۔ تو وہ پھر پاکستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے مدارس کی اور شیعہ سنی اتحاد کی، اس میں وہ بہت دلچسپی رکھتے تھے، تو میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ قرب اور محبت۔ پھر خارج اصول میں نے انہی کے پاس پڑھا، اور خارج فقہ اور مقاصد کی جو کتاب ہے وہ میں نے آیت اللہ سید حسن مرتضوی سے پڑھا۔ میں انہیں زیادہ نہیں جانتا تھا، کتنی باصلاحیت شخصیت ہیں، وہاں حوزے کے استاد تھے، لیکن جب قائد شہید تشریف لائے تو ان نے مجھے کہا، اس وقت میں ان کے پاس نہیں پڑھتا تھا، ان نے مجھے کہا کہ آپ میں نے سید حسن مرتضوی کو ملنا ہے، آیت اللہ سید حسن مرتضوی۔ میں نے کہا کیا آپ کا ان کے ساتھ تعلق؟ انہوں نے کہا وہ میرے استاد ہیں، بڑے شفیق، نجف میں پڑھاتے تھے، میں ان کے پاس پڑھتا تھا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد النقوی بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو ہم قائد شہید کے ساتھ ان کے گھر گئے، اور میں نے دیکھا کہ وہ استاد شاگرد کی جو ملاقات ہوئی، کیا کمال کی روحانیت تھی، کمال کی معنویت تھی، ہم نے بہت کچھ حاصل کیا اس سے۔ قائد شہید نے کس طرح ان کے سامنے زانو ادب طے کیے، ان کی دستبوسی کی، اور انہوں نے کس طرح اپنے شاگرد کا استقبال کیا باہر دروازے پر آ کر، کتنے خوبصورت جملے انہوں نے کہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انہوں نے کیا ملاقات کیسی رہی۔ تو میں نے پھر قائد شہید نے کہا کہ آپ جو فقہ ہے وہ ان کے پاس آپ پڑھیں۔ الحمدللہ مقاصد بھی میں نے ان کے پاس پڑھی، اور درس خارج فقہ جو اجتہاد فقہ ہے وہ بھی میں نے 10 سال انہی کے پاس تعلیم حاصل کی الحمدللہ۔ تو یہ اس کے علاوہ بہت سے کورس مختلف ادیان کے حوالے سے ایک ریسرچ ہوتی ہے، 2 سال میں اس کا کورس تخصص کا تھا، وہ میں نے کیا۔ وہ علم نجوم اور فلکیات، یہ جو ہے یہ بھی ہم نے حاصل کیا، یہ نجومی نہیں ہوں میں لیکن وہ ایک الگ علم، فلکیات الگ ہوتا ہے، یہ جو پاکستان کے روڈوں پہ نجومی بیٹھے ہیں ان کا صورتحال ہے۔ فلکیات کا ایک الگ علم ہے جو بڑے بڑے سائنسدان اور وہ حاصل کرتے ہیں، بہت خوبصورت وہ تھا۔
اس کے علاوہ تفسیر اور علوم قرآن میں جناب آیت اللہ واعظ زادے رحمۃ اللہ علیہ بزرگوار تھے، فوت ہو گئے، بہت علمی شخصیت تھی۔ یعنی علوم قرآن اور تخصص میں نے ان دو اساتذہ سے حاصل کیا اور کورس کیا، اور وہ سند بھی ہمارے پاس ہے، مکمل ریکارڈ ہماری تعلیم کا ابتدا سے لے کر آخر تک وہ ہمارے پاس موجود ہے، جو دانشگاہ رضوی نے بھی دیا ہے، حوض علمیہ مشہد مقدس نے بھی دیا ہے۔ تو یہ علوم ہم نے حاصل کی۔ ایک خوبصورت جو وہاں کا ماحول ہے نا، اس میں علم حاصل کرنے اور صلاحیتیں بڑھانے کے لیے دو تین چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہاں ایک تو ہوتی ہے کلاس میں جائیں اور اس میں جو پڑھا ہے آپ نے، پچھلے ٹائم آپ الگ ٹائم رکھے ہوتے تھے، اس میں ہم کہتے تھے مباحثہ، یعنی آپس میں ڈسکشن کرنا۔ کلاس آپس میں بیٹھ جاتی ہے، کلاس تو بڑی ہوتی، وہاں تو بسا اوقات 20 طالب علم ہوتے ہیں کلاس میں، لیکن دو تین لڑکے جو اپنے ہم فکر ہوتے ہیں وہ الگ بیٹھ کر آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، وہ جو استاد نے پڑھایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اسٹڈی ہوتی ہے اور امتحان بھی ہوتے تھے، ظاہر ہے وہ تو وہ ہم نے اس میں الحمدللہ خوب محنت کی۔ ایک اور چیز جو ہوتی تھی وہاں، خوبصورت چیز جو ہمیں موقع میسر آیا کہ ہم سینئر کلاس میں تھے، تو جو جونیئر کلاس سے تھے ہمیں پڑھانے کا وہ موقع دیا کرتے تھے، ہم ان کو پڑھاتے تھے، تو اس سے انسان کی تدریس کی صلاحیت بھی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ تحقیقی حوالے سے، تصنیفی اور تالیف کے حوالے سے مضامین بھی ہمیں دیتے تھے، آگے ان پہ مضامین لکھو، اور وہ بھی پریکٹس کراتے تھے۔ اس کے علاوہ عربی فارسی یا اس میں انگلش میں بول چال جو ہے، اس میں بھی ایک مکالمہ ہوتا تھا، مسلسل وہ کلاسیں ہوتی تھی، وہ بھی بہت ہی مفید ثابت ہوا۔ خصوصاً میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں مدارس ہیں دینی، آج کل تو بڑا اچھا شعور ہے، دنیا کی سیاست کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہاں بہت کم پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہاں میں یہ سمجھتا ہوں یہ پازیٹو نقطہ ہے کہ جو نسل نو تیار ہو رہی ہے، جو آئندہ کے رہنما ہیں سیاسی مذہبی، ان کی سیاسی تربیت بھی ہونی چاہیے، ان کو عالمی حالات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں امت اسلامیہ پر مسلمانوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، وہ الحمدللہ ہم نے پڑھی۔ پھر جس وقت آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی ایران کے صدر تھے، وہ تشریف لائے مشہد، دانشگاہ رضوی کا دورہ کیا، تو ہم نے ان سے ملاقاتیں کی۔ اس کے علاوہ آیت اللہ محسن قراتی، بہت بڑا نام ہے ایران میں، جو ایران میں رہتے ہیں، وہ ٹی وی چینلوں میں ان کے جو اخلاقیات کے اور قرآن کے حسن درس آتے تھے، وہ آتے تھے دانشگاہ رضوی میں اور درس دیتے تھے، اور انہیں جب پتہ چلا کہ یہ پاکستانی ہیں تو وہ بہت محبت سے ان نے کہا کہ میں پاکستان گیا ہوں، پاکستان کی خصوصی چیز جو تحفہ مجھے یاد ہے، وہ جو پاکستانی چائے بناتے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے کہا کہ بعد میں درس کے بعد میں نے کہا سب آئیں میرے کمرے میں، آپ کو دودھ والی چائے پلاتا ہوں پاکستانی۔ وہ آئے اور بیٹھے، اور مجھے یہ فخر ہے کہ بعد میں جب بھی وہ آئے نا، وہ اتنے متاثر ہوئے اور اتنی محبت ان نے کی کہ وہ جب بھی آتے تھے کہتے تھے میں آپ کے کمرے میں آؤں گا، اور بہت سی ان کی تحقیق کی چیزیں ہیں، میں نے ان سے سوال کیے اور ان نے بتایا، الحمدللہ ہم نے ان پہ کام بھی کیا۔ 361 موضوع اس وقت الگ الگ فائلیں میرے پاس ہیں جن پہ میں تحقیقی کام میں نے کیا ہے۔ کچھ ظاہر تنظیمی اور سیاسی کام کی وجہ سے اس میں تھوڑی رکاوٹ آئی ہے، لیکن انشاءاللہ ان کو میں مکمل کروں گا۔ وہ اس کی رہنمائی جو ہے آیت اللہ محسن قراتی فرماتے تھے جب بھی آتے تھے، تو وہ تو یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ دانشگاہ رضوی نے ہمیں کافی ہمارے ساتھ محنت کی اور ہمیں ایک نقطے پہ پہنچایا۔ ہمارے جو اساتذہ تھے فقہ اور اصول کے، ان کی طرف سے میرے پاس درجہ اجتہاد کی لیٹر انہوں نے جو دیے وہ میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ یہاں پہ میں ایک چیز یہ جاننا چاہوں گی کہ جب آپ نے تعلیم کا سفر مکمل کیا تو اس کے بعد اس تعلیم کو مکتب اہل بیت کے لیے کس طرح سے استعمال کیا اور لوگوں تک یہ علم کیسے منتقل کیا؟ دیکھیں اس کا ایک چند سٹیپ ہیں۔ ایک سٹیپ تو یہ ہے کہ اس میں وہ تدریس وہاں سے ہی میں نے شروع کر دی تھی، یعنی ابتدائی کتابیں جو ہیں وہاں میں نے پڑھانے، بنیادی طور پر تو پاکستان میں جب میں میلسی میں مدرسہ باقر العلوم میں پڑھانے کے لیے گیا 1 سال پرنسپل بن کر، تو وہاں ہی میں نے تدریس شروع کر دی۔ تدریس کے علاوہ میں نے نماز پڑھانا، جمعہ پڑھانا، جمعے کے خطبات وہاں سے ہی میں نے شروع کیے، عیدین پڑھانا، مجلس پڑھنا اور خطابات کرنا مختلف پروگرام میں، وہ میں نے وہاں سے بہت بچپن تھا تو لیکن میں نے وہاں شروع کر دی۔ جب ایران میں گیا وہاں 2 سال تو ظاہر ہے اس پروسیس پہ لگ گئے کہ میرا وہاں داخلہ ہو اور میری جو صورتحال ہے وہاں وہ تعلیم کی باقاعدہ جب شروع ہوئی، اس کے بعد میں نے وہاں بھی تدریس شروع کی۔ جو چھوٹی کتابیں تھیں جو طلبہ آتے تھے، حتیٰ بعض نامور شخصیات، میں نام نہیں لیتا، کراچی سے بڑے اہل علم، اب وہ وہاں آئے تو وہ اپنے 2 بچوں کو وہاں لے آئے اور ہوٹل میں تھے، تو مجھے
کسی آدمی کو بھیجا کہ ویدی صاحب بلا لیں. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا میں اپنے 2 بچوں کو یہاں داخلے کے لیے لایا ہوں، لیکن یہ فارسی نہیں جانتے، تو آپ جو ہے انہیں ابتدائی کتابیں آپ پڑھائیں گے. تو ان کو 6 مہینے میں نے ابتدائی کتابیں پڑھائیں جب تک ان کی فارسی کلاسیں تکمیل نہیں ہوئیں. فارسی کلاس جب ان کی مکمل ہوئی پھر وہ آگے حوزے میں پڑھنے چلے گئے. تو اس طرح ہم نے لمتین تک وہاں کلاسیں لی ہیں اور پڑھایا ہے دانشگاہ رضوی میں اور حوزہ علمیہ میں الحمدللہ جناب وہ مختلف جگہوں پر مختلف طلبہ کو. تو جب پاکستان پھر ہم واپس آئے وہاں سے میں 1900 اس کے علاوہ جو تبلیغی سرگرمی ہے میں عرض کروں ہر سال اس کے بعد جب دانشگاہ رضوی میں داخلہ ہو گیا 1984 سے لے کر 1995 تک ہر سال میں ماہ مبارک رمضان کے لیے پاکستان آتا تھا باقاعدگی سے. اور میں پاکستان کے مختلف نکات میں نے تبلیغی خدمات سر انجام دی ہیں اور ماہ رمضان پڑھاتا تھا. مسجد میں دروس ہوتے تھے، اعمال ہوتے تھے، دعائیں ہوتی تھیں اور اس کے علاوہ جمعے کے خطبات ہوتے تھے، مجالس ہوتی تھی. اور خصوصاً میں نے ایک نقطہ جو محسوس کیا یہ درس میں نے امام خمینی سے لیا، وہاں کے ماحول سے لیا. اب وہاں یہاں پاکستان میں غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. وہاں جو ماحول ہے نا انقلاب اسلامی کے بعد اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور بعد میں رہبر شہید امام خامنئی کی سوچ، وہاں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ فرقہ واریت پہ گفتگو کرے. وہاں تو اتحاد امت کا درس دیا جاتا ہے، وہاں اسلام کی بات کی جاتی ہے، وہاں امت کی بات کی جاتی ہے. اور یہ جو آج ہم اتحاد کے لیے کام کر رہے ہیں اس ملک میں نے وہاں سے حاصل کیا. میں نے وہاں یونیورسٹی سے حوزہ علمیہ سے وہاں جو انقلاب اسلامی کی سوچ تھی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ تھی اس سے حاصل کیا. اور میں جب بھی جہاں بھی میں گیا ہوں میرے پاس وہ لسٹ ہے جہاں جہاں میں رمضان میں جاتا تھا اور پھر رمضان میں ایک جگہ سکون سے نہیں بیٹھتا تھا، اطراف میں ہر جگہ گاؤں میں درس دینے کے لیے جاتا تھا تبلیغ کے لیے. اور میں جہاں بھی جاتا تھا میں اہل سنت علماء کے ساتھ، خواہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، میں سب کے ساتھ رابطے کرتا تھا اور ان کے ساتھ جا کر ملتا تھا. ان کو اپنے پروگرام میں بلاتے تھے اپنی مسجد میں، ان کی مساجد میں جاتے تھے پروگرام میں. خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں جو یوم قدس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا آخری جمعے کو، اس حوالے سے ہم سب علماء کو دعوت دے کر بلا کر ان کو اپنے ان جلوسوں میں شرکت کی دعوت دیتے تھے، ان سے خطابات کراتے تھے، پریس کانفرنس سے کرتے تھے. یہ بہت بڑا کام ماہ رمضان میں ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو جب ہم 1995 سے پہلے وہاں کیا، اس کے بعد 1995 کے بعد پاکستان آ کر جہاں ہم نے اپنی تعلیمی اور تدریسی کام شروع ہوا وہ عرض کروں گا. لیکن باقی جو اتحاد امت کا کام ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ بہت میں سمجھتا ہوں کمزور جملہ ہے اور کمزور لوگوں کا جملہ ہے جو امت کے مفاد کو نہیں سمجھتے، جو قرآن کے اتحاد کے پیغام کو عملی طور پر اجاگر کرنے میں ناکام ہیں. وہ کہتے ہیں جی چھوڑو اس اتحاد کو، یہ کیا ہے جی اپنے مسلک کی تبلیغ کرو. یہ دوسرے مسالک میں بعض ہیں جن کا یہ ہے کہ نہیں شیعہ کا نام نہیں لینا، نہیں فلاں کا نام نہیں لینا، ہم صرف اپنے مسلک کی تبلیغ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کے ساتھ دشمنی ہے، اسلام کے ساتھ دوستی نہیں ہے. چونکہ مسلکوں کا جو تصور ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں خالص اتحاد اور امت کا درس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم لے کے چلے. اور پھر جب 1995 میں پاکستان آ گیا، میں 1995 میں عرض کروں کہ میں چند سال 1995 سے پہلے بلوچستان آتا رہا، ضلع جعفر آباد. میں نے وہاں بہت محرومیت دیکھی. سنی شیعہ بیچارے حتیٰ کلمہ نہیں آتا تھا، نمازیں نہیں آتی تھی، نمازوں کا رواج ہی نہیں تھا. اور وہاں میں ماہ رمضان میں آتا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہاں کم علمی کہوں گا، جہالت نہیں کہتا، کم علمی کہوں گا کہ لوگوں کتنی ہے. تو وہاں میں نے احساس کیا کہ ایک شرعی ذمہ داری ہے. میں نے جب اس علاقے کو دیکھ لیا پھر مجھے یاد ہے 19 سالوں میں غالباً اس سے پہلے جب میرے مرشد اور استاد بزرگوار علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب کا انتقال اس سال ہوا تو وہ جو آخری بیماری تھی ان کی، میں اپنے گاؤں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ استاد بزرگوار بیمار ہیں. تو میں پھر یہاں سے سفر کیا ملتان کا استاد کو ملنے کے لیے کہ کیا پتہ عمر اتنی ہو چکی ہے شاید وہ چلے جائیں. میں گیا تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ صحیح بول نہیں سکتے تھے، وہ پہچان بھی نہیں سکتے تھے. ان کے چھوٹے بیٹے علامہ سید اصغر علی شاہ صاحب ان کے ساتھ موجود تھے. تو ان نے اشارہ کیا استاد بزرگوار نے ان کو، تو انہوں نے بتایا کہ فلاں عارف واحدی آئے ہیں. پھر انہیں پہچانا اور چہرے پہ مسکراہٹ آئی. تو پھر میں نے زیادہ تکلیف نہیں دی، دستبوسی کی اور میں نے ان خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ استاد اب زیادہ شاید ان کی زندگی نہ ہو. میں نے انہیں کہا کہ وصیت کچھ فرمائیں مجھے.
تو انہوں نے کچھ جملے کہہ لیں مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے مولانا اصغر شاہ صاحب سے انہیں کہا کہ آپ سنیں کیا کہہ رہے ہیں اور مجھے بتائیں. تو انہوں نے ان کے منہ کے ساتھ کان لگا کر سنا اور مجھے بتایا کہ وہ 2 جملے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بڑے لائق اور اچھے شاگرد تھے. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ قم اور مشہد اور نجف اور ادھر جاتے ہیں طالب علم پڑھتے ہیں اور واپس آ کر یا بڑے بڑے مدرسوں میں بڑے شہروں میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے بڑے بڑے مدارس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کرنا. آپ کو میری وصیت ہے کہ آپ اس علاقے میں مدرسہ بنانا جس علاقے میں ضرورت ہو. اور دوسرا نقطہ انہوں نے کہا کہ بے لوث ہو کے مذہب کی خدمت کرنا. بے لوث ہو کے یہاں ہوتا ہے کہ مجالس کے پیسے طے کیے جاتے ہیں, یہاں مجالس سے پہلے ریٹ طے کیے جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا آپ پڑھیں مجالس, خدمت کریں مکتب اہل بیت کی, خدمت کریں دین اسلام کی, لیکن مجالس کے پیسے طے نہیں کریں. مومنین جو دے دیں وہ آپ لے لیں بشک نیاز سمجھ کر نذرانہ سمجھ کر, لیکن طے نہیں کریں. مجالس کو بیچے نہیں, دین کی تبلیغ کو بیچے نہیں. یہ بہت خوبصورت میں یہ اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں آج تک میں نے وہ استاد بزرگوار کی وصیت پہ عمل کی ہے. مجالس پڑھتا ہوں, محرم پڑھتا ہوں, آج تک کسی کے ساتھ میں نے نہ کہ مجلس کے پیسے کبھی طے کیے نہ محرم کے طے کیے. کبھی لوگ پوچھتے ہیں, میں کہتا ہے جو آپ کے پاس ہیں وہ دے دیں, اور اجر جو ہے وہ انشاءاللہ خدا سے طلبگار ہیں. مولا امام زمان مدد فرمائے انشاءاللہ. اور وہ جو میں نے بلوچستان کا انتخاب کیا تھا نا, وہ بھی استاد کی وصیت تھی کہ دور دراز علاقے جہاں ضرورت ہے تبلیغ کی وہاں جائیں, اور ہو سکتا ہے وہاں وہ سہولیات آپ کو نہ ملے لیکن اللہ آپ کو بڑی کامیابی دے گا. تو میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں بلوچستان کا وہ جو سفر میں کرتا رہا نا 1995 میں جب میں واپس آیا پاکستان, تو میں نے بلوچستان کے ضلع جعفر آباد کا ایک شہر ہے وسطی محمد, میں نے اس کا انتخاب کیا. اور اس کے انتخاب سے پہلے میں نے پورے بلوچستان کا دورہ کیا. خدا رحمت کرے شیخ الجامعہ مفسر قرآن علامہ شیخ محسن النجفی رحمۃ اللہ علیہ, میں ایران سے واپس آیا تو ان کے پاس حاضر ہوا اسلام آباد میں, اور ان کو عرض کی کہ میں بلوچستان میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ جائیں کام کریں اور دورہ کریں, پہلے پورے بلوچستان کا دورہ کریں, ایک جائزہ لیں. وہاں سنی شیعہ آپس میں تعلقات کیسے ہیں, وہاں مختلف آبادیاں کیسے ہیں, وہاں علماء کتنے ہیں, ڈاکٹرز کتنے ہیں, باقی جو وہ جمع کریں, دورہ کریں, تاکہ ایک تو آپ کا تعارف بھی ہوگا اور آپ بلوچستان میں بتائیں گے اس سے کہ میں کس مقصد کے لیے بلوچستان میں کام کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے وہ نے کہا کہ آپ گاڑی اگر آپ کے پاس ہو یا کسی مومن کو ہو تو پٹرول کا خرچہ جو ہے وہ میں دوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. میں نے پورے بلوچستان کا دورہ کیا, اور لورا لائی تک, یوب تک, پشین تک, ادھر ہر طرف میں گیا مختلف علاقوں میں, اور آخر میں نے انتخاب کیا ضلع جعفر آباد وسطی محمد, تحصیل صدر مقام ہے, وہاں ہم نے مدرسہ بنایا جامع اہل بیت والقرآن, اور اس میں ہم نے کام شروع کیا. الحمدللہ وہاں کے بہت سے شاگرد ہمارے کوئی قم میں, مشہد میں, نجف میں پڑھ رہے ہیں, کچھ پڑھ کر واپس آ گئے اور علاقے میں تبلیغی کام انجام دے رہے ہیں. اور میں نے یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ وہاں جو میں نے مدرسہ قائم کیا کتنی مشکلات کتنے مسائل بنے, لیکن الحمدللہ ہم نے وہ ایک بڑا مرکز وہاں قائم کر دیا. شاگرد بھی ایسے تربیت کر دیے جو اس سسٹم کو انشاءاللہ لے کر. میرا ویسے ارادہ یہ تھا کہ میں زندگی بلوچستان میں گزاروں گا. اتنا محروم علاقہ ہے, جن کے پاس حتیٰ نکاح پڑھنے کے لیے علماء نہیں ملتے تھے, جن کے پاس کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے علماء نہیں ملتے تھے, تو وہاں ہم نے ایک کلچر تبدیل کیا. الحمدللہ خدا کا شکر ہے, بڑے بڑے وڈیروں سے ہم نے رابطے کیے اور وہاں ایک کام کیا. میں نے 13 لائبریریاں قرآن و اطرت کے نام سے قائم کی ہیں میں نے وہاں, اور بہت سے اب وہاں پیش نماز ہیں, علماء ہیں جو الحمدللہ کام کر رہے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے. باقی پورے ملک میں یہ تدریس کا کام, تعلیم کا کام ہم نے کیا, تبلیغ کا کام ابھی تک ہم کر رہے ہیں, مسلسل ہمارا کام یہی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تنظیمی خصوصاً ہم نے سارے پروسیس میں تنظیمی سیاسی کام اور تبلیغی کام وہ ہم لگاتار انجام دیتے رہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تفصیل سے بتاؤں گا. ماشاءاللہ آغا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا جو زندگی کا سفر تھا وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. اسی کے ساتھ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ دل لگا کے پڑھیں اور علم حاصل کریں. علم کے لیے کہیں بھی آپ کو جانا پڑے جائیں, اور آغا کی زندگی ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ کتنی مشکلات سے گزر کے آغا یہاں تک پہنچے ہیں. اسی کے ساتھ دیکھتے رہیں ہمارا چینل, لائک کریں, سبسکرائب کریں.